بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل کی گفتگو آگے لے کے جاتے ہوئے امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا جو موضوع تھا کہ جو میں ہر مجلس کے اینڈ میں ایک سوال دیتی ہوں جس سے آپ ریفلیکٹ کر سکیں. تو کل کا تھا کہ ہمارا کنیکشن امام زمانہ سے کتنا اسٹرانگ ہے, ہمارا رابطہ امام زمانہ سے کتنا اسٹرانگ ہے, کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے امام زمانہ کا سوچتے ہیں, امام زمانہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ جس طرف ہمارا یہ قدم بڑھ رہا ہے امام زمانہ کو پسند ہے, جو ہم الفاظ زبان سے بیان کرنے والے ہیں وہ ہمارے امام کو پسند ہے یا ناپسند ہے. یہ میرا سوال تھا. آج کا جو سوال ہے جس پہ ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہماری روح اتنی پاک ہے کہ ہم امام کو پہچان سکیں. کیوں دیکھیں کل میں نے کیا بیان کیا تھا کہ امام زمانہ کو کیا پسند ہے, مومن کا پاک دل اور پاک روح. تو اب آج کا جو سوال اس پہ آپ ریفلیکٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ میری روح اور میرا دل اتنا پاک ہے کہ جب میرے امام مجھ سے کچھ کہیں یا ملنا چاہیں میں ان کو پہچان سکوں, یعنی معرفت. یعنی ہم بڑے بولنے بول سکتے کہ جب امام زمان آئیں گے کاش ہم ان کے ساتھ ہوں, آمین, everyone has this wish and hope. لیکن دعا یہ مانگنی چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں, کیونکہ جب وہ آئیں گے تو کچھ نہ پتا ہم ان میں سے جو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے, معرفت, امام کو پہچاننا. اور وہ کس سے ہم پہچانیں گے, اپنی پاک دل اور پاک روح سے. یعنی یہ جو محرم ہے, یہ جو ہمارے ائمہ اور علماء بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, ریپیٹیشن کے لیے دیتے ہیں, یہ کیوں ہے کہ ہر سال ہم فرشت وثاقت پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس وقت کے حسین کی تیاری کر سکیں. اس وقت کے جو امام ہیں, ہمارے ولی ہیں, ہمارے حجت ہیں, اس کے لیے ہم تیاری کر سکیں کہ ہمیں ہر سال یاد دلایا جاتا ہے کہ آج کا حسین بھی زندہ ہے, اس کے لیے تم کام کرو. آج کی کربلا بھی ہونے والی ہے, ہوگی, تو اس کے لیے تم تیاری پکڑو, تیاری کرو. تو جو محرم آتا ہے یہ ایک کیفیت ہے نا, ایک حالت ہے کہ ہم ہر سال بیٹھ جاتے ہیں اس پہ. تو ہم کیا سیکھ کے اٹھ رہے ہیں اس فرشتے سے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب میں اس فرشتے سے اٹھتی ہوں میں نے اپنے عمل میں اس کو سمجھا, اپنے وجود میں پیوست کیا کہ ہاں اس فرشتے سے میں ایسی چیزیں لے کے اٹھی ہوں جس کے امام زمانہ علیہ فرشت شریف کو ہیلپ ہوگی, اس سے کام آئے گا ان کو, کہ آئی کین بی ایز ہیلپ فل ایز اے ریئل سپاہی آف امام زمانہ علیہ فرشت شریف. سوال پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنی روح کو اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد پاک نہیں کر سکے تو ہم نے اس مجلس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا.
کیونکہ دیکھیں اگر کوئی دشمن یا یزیدی کوئی گناہ کرے نا تو برزخ میں شاید اس کا کم ہو گناہ، لیکن اگر حسین کا ماننے والا، اگر حسین کے جاننے والا گناہ کرے تو اس پہ زیادہ سزا ہے. کیوں؟ آپ تو کہیں گے وہ ہمارے امام کے ہم سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے ہم سے محبت نہیں کرتے. یہ بات نہیں ہے. ہم نے ہر سال کربلا کے واقعے کو سنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کی جو ہے برچھی لگی تھی. ہمیں پتہ ہے کہ 4 سال سکینہ کے تماچے لگے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ اصغر نے تیر کھایا تھا، عباس کے بازو کٹے تھے. ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہے. اور اس پر بھی اگر ہم اپنی باتوں پہ، ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں تو ہمیں برزخ میں اور اس کا گناہ ملے گا. اللہ کہے گا تمہیں تو اور پتہ تھا، تم تو فرش سے بیٹھتی تھی، تم نے کیا علم حاصل نہیں کیا وہاں سے؟ میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، اہل بیت دیے، تمہیں تو پتہ بھی تھا، تو تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا، کیوں نہیں فائدہ اٹھایا اس سے؟ تو ہمیں ایز حسینی، ایز عزادار، ایز علی کے ماننے والے، ہمارے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ریئل حسینی بن کر دکھائیں، کیونکہ ہم سے لوگ حسینیوں کا چہرہ پہچانیں گے. اگر ہم ہی الٹے سیدھے حسینی نکلے تو ہم اپنی امام کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں. اگر ہم حسینی، اصلی حسینی نہیں ہوئے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ ہوتے حسینی. اگر جناب سیدہ کی ماننے والی حجاب نہ کرے تو یہ بات زیب نہیں دیتی. اگر وہ سوچے کہ اچھا تم بی بی زینب کو مانتی تھی اور تم حجاب نہ کرو، تو آپ کی بیوی حجاب کیا کرتی تھی. علی والی ہو تو امام علی تو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور اگر ہم کہیں کہ ہم تھے ماننے والے اور فرش عزت سے کوئی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری جو عزاداری ہے فقط دکھاوا ہے، صرف فقط یہ ریاکاری میں اس پہ شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں ہر سال موقع دے رہا ہے، یہ پیورٹی، یہ پیوریفیکیشن پلیس ہے. کہ آیت اللہ عظمہ بحث فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مستحبات میں حسین کا گریہ ہے. یہ بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ چلے میں نے گناہ کر لیا، دیکھا ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات، گناہ کرنے کے لیے بنی ہے، ہم گناہ اور غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ ہم اس بات کو بھول جائیں کہ ہماری تو شفاعت کی جگہیں بھی موجود ہیں. ہمارے اہل بیت ہمیں شفاعت بھی دیتے ہیں. قرآن اور اہل بیت اللہ نے بھیجے ہیں. تو میں اگر گناہ کر رہی ہوں تو حسین کی جگہ پہ آ کر گریہ کروں اور اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرا دوں ان کی بارگاہ میں. ہم بہت لکی ہیں. ہمیں اہمیت نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے. حسین کا گریہ، کہ بڑے بڑے نبی گریہ کرنے کے بعد نبی کے عہدوں پہ پہنچ گئے. یہ ہے وہ حسین کا گریہ. کہ آیت العظمہ بحث فرماتے ہیں کہ تہجد سے بھی افضل حسین پہ گریہ ہے. تو کوئی پتہ ہے آپ کو اس کی اہمیت کہ حسین پہ گریہ کرنا ہمیں کیا کتنے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے. تو سمجھیں عزاداری کو، یہ صرف دکھاوا نہیں ہے. اس سے فرش عزت سے اسپیشلی ینگ لیڈیز سمجھیں ہماری رول ماڈلز ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور ان رول ماڈل کا سہارا لے کے ہم اپنے امام زمانہ کی تیاری کر سکتے ہیں. کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. ابو طالب پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یعنی مین پوائنٹ اگین ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ جب میں فرش سے اٹھتی ہوں میں نے ایسی کیا چیز سیکھی جس سے مجھے امام کی ہیلپ کرنے میں زیادہ ہیلپ ہوگی. یعنی اگر میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ میں امام زمانہ کی سپاہی ہوں، فالوور ہوں. جس طرح کل کی گفتگو سے میں نے بیان کیا تھا کہ عمل میں دکھانا ہے، ہمیں صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا. اب مین تھنگ جو ہمیں اس فرشتے سے سیکھنے میں ملتی ہے یونٹی، ایکا. آپس میں نفرتیں نہ ہوں، بغض و کینہ نہ رکھو. فرش ازا کی جو مین جو ہمیں لیسن ملتا ہے کہ آپس میں علماء سے نہ لڑیں، ذاکر سے نہ لڑے.
नौखान से ना लड़े, अज़ादार से ना लड़े. अगर हम ही लड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर किस हुसैन का मैसेज आगे पहुंचाने, किस पे रो रहे हैं हम? जिसने क्रिश्चियंस को भी अपने फॉलोअर बनाया, क्रिश्चियंस को भी अपने साथ रखा. एंड टाइम पे हुर को इमाम हुसैन ने माफ कर दिया. हमें कोई अगर दिल दुखा दे तो जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखते कि इसने हमारे से बुरा किया था. ये नहीं है हुसैन का फॉलोअर. माँ ने इनको मातम और गिरिया से ज्यादा अगर हम उनकी बातों पे अमल करेंगे तो उससे वो ज्यादा खुश होंगे. कि हमारे इमाम करते थे तो इमाम के लिए कि इमाम ज़माना इमाम हुसैन, मैं आपके लिए ये आपको एक तोहफा दे रही हूँ जिस पे आप अमल कर, आप जिससे कहते थे मैं उस पर अमल करके ये आपको तोहफा दे रही हूँ. वो उस पर ज़्यादा खुश होंगे. और जाहिर सी बात, जिससे मैंने कहा था कि इमाम की नज़रें हम पर हैं, वो हमें देखते हैं, वो पहचानते हैं हमें, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो हमसे बहुत करीब है, हम उनसे बहुत दूर हैं. तो ये है असल मैसेज के समझें कि हम क्या सीख के उठ रहे हैं. सवाल पढ़ लें. ये कोई दिखावा रियाकारी नहीं है कि कितनी अच्छी मजलिस हो रही है, कितने बड़ा कितनी बड़ी जाकरा पढ़ रही है, कितना बड़ा मौलाना पढ़ रहा है. हम इन चीज़ों पे इस अज़ादारी को महदूद कर दिया, हमने यहाँ तक अटका दिया अज़ादारी को. ये मेन मकसद नहीं है. जब मुहर्रम आता है हम पहली चीज़ क्या सोचते हैं, ओ कौन सा मौलाना पढ़ेगा, ओ तबरुक में क्या बटेगा, ओ किधर हो रही है, कितनी बड़ी मजलिस है, कौन नौखान आ रहा है. ये नहीं है मेन इमाम हुसैन का हदफ. हमें इमाम हुसैन को तो तसव्वुर ही नहीं होता है जब अज़ादारी का सोचते हैं. हमें ये सोचना है कि इमाम हुसैन का रियल मैसेज क्या था, इमाम हुसैन का हदफ क्या था. कभी सोचा इमाम हुसैन ने क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि दुनिया में इनकी कोई इक्विवेलेंट कुर्बानी है ही नहीं. तो समझें वो वाज द रियल मैसेज ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. हमें समझना है यूथ अगर चेंज अपने अंदर लाएगी और अगर तब्दीली नहीं आ रही तो अपना मवाज़ना करें कि हर साल अगर हम बैठती हूँ मैं इस फर्शत में, मेरे अंदर तब्दीली नहीं आ रही तो मेरे अमल में कुछ ना कुछ बुराई है. एक्सेप्ट करें इस बात को और चेंज करने की कोशिश करें. और रियाकारी तो रिवायत में लिखा है, रियाकारी एक अंधेरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ब्लैक. इतनी खतरनाक चीज़ है रियाकारी के. एक शख्स एक मर्तबा नमाज पढ़ रहा था और नमाज उसकी ख़त्म हो चुकी थी. वो घर जाने वाला था लेकिन उसको आवाज़ आई कि पीछे कोई आया है. तो उसके एकदम जहन में रियाकारी आती है कि ओ ये शख्स मुझे अब देख रहा होगा तो मैं इबादत को कंटिन्यू रखता हूँ. अच्छा, उसकी नमाज ख़त्म हो चुकी थी, वो घर जाने वाला था, लेकिन मैंने जैसे सोचा ना कि कोई आगे पीछे, उसने कहा इसको दिखाने के लिए मैं अपनी नमाजें लंबी कर देता हूँ. तो लिखा हुआ है कि उसने हजार रकत पढ़ ली थी. अब जब वो ख़त्म करके फिर जब ख़त्म करके घर जाने लगता है देखते हैं कुत्ता पीछे बैठा होता है. वो इंसान नहीं होता, एक कुत्ता आ जाता है, वो मस्जिद के बाहर आके बैठ जाता है और वो एकदम उसको देख के सर पकड़ लेता है कि मैंने एक कुत्ते के लिए 1000 रकत पढ़ दी. तो आप सोचें, दिस इज वो रियाकारी, दिस इज वो शो ऑफ इज. हमें अब होश में नहीं होते, हमें पता नहीं होता हम किसके लिए कर रहे हैं. अगर वो अल्लाह के लिए खुलूस से, नियत से, खुशू खुशी के साथ 1000 रकत पढ़ देता तो उसके साथ जन्नत ही मिल जाती. लेकिन उसने एक कुत्ते के लिए 1000 रकत पढ़ दी सिर्फ इस वजह से शायद एक शख्स मुझे देख रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि ये तो बड़ा नमाजी इंसान है. तो उसने टाइम भी वेस्ट किया, 1000 रकत एनर्जी भी वेस्ट की. अगर वो अल्लाह के लिए पढ़ लेता तो अल्लाह सवाब देता. मेरी नज़र में तो अल्लाह ने शायद दे भी दिया होगा कि अल्लाह है इतना मेहरबान, लेकिन नियत में उसकी खोट था, नियत उसकी रियाकारी की थी. तो अगेन अल्लाह को राजी करें, अपने इमाम को राजी करें. जब मैंने कहा कि तन्हाई में अपने आप को देखें, तन्हाई और खलवत में अपने आप को देखें अगर आपको इमाम की याद आती है नहीं आती, क्योंकि असल आप तन्हाई में होते हैं. अगर आपको तन्हाई और खलवत में अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि हमने कभी इमाम ज़माना को तन्हाई में याद किया, क्या ए इमाम मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, ए इमाम मैं आपके लिए हाजिर हूँ. अगर तन्हाई में आपको इमाम नहीं याद आ रहे तो आपको इमाम से मोहब्बत नहीं है. क्यों सिर्फ हमें सोचना नहीं है, अपने अमल में भी लाना है.
اپنے دل میں اپنی روح میں اس کو پیوست کرنے کے جی امام میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اب مین چیز میں جس پہ آج فوکس کروں گی وہ حجاب کتنا ضروری ہے ایز آزاداز ایز زینب کی ماننے والی کہ میک اپ ہر مجتہد سے پوچھ رہے ہیں نامحرم کے سامنے ہلکا سا ہلکا میک اپ بھی حرام ہے. صرف کس کے سامنے میک اپ لگا سکتے ہیں؟ شوہر کے ساتھ. لیکن آج دیکھیں یوتھ اپنی میری ینگ سسٹرز ان کے لیے زیادہ میرا میسج ہے کہ مجلس حسین میں جا رہی ہوتی ہیں میک اپ لگا کر پورے راستے میں کتنی نامحرم کی نگاہیں ان کے چہرے میں پڑتی ہیں اور کس پہ رو رہی ہوتی ہیں؟ بی بی زینب پر, بی بی فاطمہ الزہرا پر, جو روئیں اپنی چادر کی وجہ سے. شام ہے شام ہے زینب ہے شام. اگر تم اس زینب اور شام سے کچھ سیکھ نہیں سکتی تو ان پہ رو بھی مت, کیونکہ اگر رونے کے بعد آپ ان کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے آپ ان کے رونے میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. اگر آپ حجاب نہیں سیکھ کے اٹھ رہی تو پھر آپ اپنا موازنہ کریں. اگر آپ یہ نہیں سیکھ رہی کہ نامحرم محرم اور حلال حرام میں کیا فرق ہوتا ہے تو آپ اپنا موازنہ کریں. کزنز نامحرم ہے, میں نے تو اس کو پالا ہے, بچپن میں نہلایا ہے, جیسے میرے بڑے ہو کے جب وہ بالغ ہو گیا تو وہ آپ کا نامحرم ہے. آپ کیا اللہ سے زیادہ جانتی ہیں؟ نعوذ باللہ. آپ نے کیا فقہ بنائی ہے, آپ نے کیا اصول بنائے اللہ کے؟ اللہ نے جب سورہ نور آیت 31 میں کہہ دیا کہ یہ نامحرم ہے محرم ہے, گو ہوم انشاءاللہ آپ پڑھیں اس کو اور تفصیل کے ساتھ سمجھیں, آپ کو سب پتہ چلے کون سا رشتہ نامحرم ہے کون سا رشتہ محرم ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ 9 سال پہ بچے پہ حجاب واجب ہے تو واجب ہے, بس پتھر پہ لگی ہوتی ہے بات. آپ کے آگے سے آپ کے opinion doesn't matter, صرف اللہ اور اہل بیت کی opinion matter کرتی ہے. doesn't matter اگر آپ بچپن میں آج بیبیز نہلایا ہو یا بچپن میں تم کی گودوں میں کھیلی ہوں, آپ اللہ سے زیادہ نہیں جانتی. اللہ نے ایک وجوہات سے کہا ہے کہ اس عورت کو ڈھکنا چاہیے اپنے آپ کو. اب قرآن میں بھی سب ہے کہ کس نظر سے ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے, کس وے میں ایک عورت کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. تو اپنے اللہ پر پورا ایمان رکھیں, اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں اور اس کی باتوں پر عمل. یہ ہے ریئل حسینی, ریئل امام زمانہ کا سپاہی. اگر آپ عمل نہیں کر سکتی تو بڑے بڑے دعوے بھی مت کریں. سوال پڑھ لیں. بڑا آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ علم لگا دو گھروں پہ. بڑا آسان ہوتا ہے عزا خانے سجانا, شبیہ تعبد بنانا, گھروں پہ علم لگانا, لیکن اپنے قلب کو اور گھر کو شبیہ امام زمانہ بنانا بہت مشکل ہے. جس چیز کو اصل میں ہمیں سنوارنا ہے اس کو سنوارنا بہت مشکل ہے. امام علم اسے زیادہ دیکھیں گے اگر ہمارے عمل میں ان کی باتیں نظر آ رہی نہیں آ رہی, اس بات سے زیادہ خوش ہوں گے امام. تو بڑا آسان ہے چیزیں سجانا, لیکن ہم نے آپ سے پوچھیں کہ اگر دستخط ہمارے گھر پہ ہو, ہم دروازہ کھولیں امام زمانہ کھڑے ہوئے ہوں, تو کیا ہم فخر سے کہیں گے امام زمانہ آیا اندر, یا کہیں گے نہیں 2 منٹ رک جائیں بھی میں چیزیں سمیٹ لوں, میں چینل چینج کر دوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے. پوچھو ہم نے آپ سے اپنے گھر کو اور اپنے دل کو, جہاں میں نے کل بیان کیا کہ امام زمانہ ہمارے قلب میں رہتے ہیں, مومن کے پاک دل میں رہتے ہیں. تو آپ کا گھر, آپ کی شادیاں آج کل بہت مین کانسیپٹ ہے, مکس گیدرنگ. آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ ایک دلہن نے حضرت عباس کے روضے پہ انویٹیشن بھیجا اور وہ شوہر بڑا مذاق اڑا رہا تھا کہ کہاں ہو تمہارے حضرت عباس جن کو تم نے بلایا. تو خواب میں آئے تھے پھر کہ میں تو باہر سے چلا گیا, تمہاری شادی اس قابل ہی نہیں تھی کہ ہم اہل بیت اس شادی میں انٹر ہو سکیں. شادیوں کے بعد پھر ہم حسین پہ فرش پہ بیٹھنے کے لیے رونے آ جاتے ہیں اور پھر پورے تھرو آؤٹ ہو گیا ہم خود ہی امام کو رلا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم شیعہ ایسے ہو گئے نا تو پھر سے وہی بات میں نے تو ہمارے بچے بھی امام کو ظہور نہیں دیکھیں گے. ہمیں سیریس لینا اس بات کو, بیدار ہوں, سمجھے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, چینجنگ لائے اپنے اندر, اس قرآن کو پکڑ کے اس اہل بیت کی روپ کو ٹائٹلی ہولڈ کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں. ایک دم جب امام زمانہ آئیں گے
وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس آئیں, عورتیں چاہیے ان کو. اگر ہم عورتیں اپنے آپ کو چینج کر کے تربیت نہیں کر سکتے تو بہت شرم کی بات ہے, کہ ہمیں بہت موقع ملے تھے. آپ سنا ہوگا کہ جب مر جائیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج. تو اللہ کہے گا جو میں تمہیں 25 سے 30 سال کی زندگی دی, جب تو تم نے اپنا اندر تبدیلی نہیں لائے, تو ایک دن بھیجنے کے بعد کیا اپنے اندر تبدیلی لاؤ گے؟ تو سیریس لیں اس بات کو اور اپنے آپ کو چینج کریں, تبدیل کریں اپنے آپ کو. پھر ہے بات کہ ہاں اس عزاداری اور فرشتہ سے ہم نے کوئی میسج لیا ہے, کچھ سیکھا ہے. سوال پڑھ لیں. آیت اللہ مرشد نجفی کا ایک واقعہ, تھوڑا لمبا واقعہ ہے, انشاءاللہ میں اس پہ آج تھوڑی گفتگو کروں گی. کہ ان کی جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی تھی آیت اللہ مرشد نجفی کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کیا کیا ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں, اور آپ پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کا آدھا بھی اگر ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دیکھیے فل پرفیکشن نہیں چاہیے, کچھ چیزیں بھی ان میں سے کر لو تو ہم ایٹ لیسٹ سر اونچا کر کے کہہ تو سکتے ہیں امام میں نے ٹرائی کیا تھا. تو ایک مرتبہ آیت اللہ مرشد نجفی نے ارادہ کیا کہ میں سامرہ کی زیارت پہ جاؤں. تو اسی ارادے سے وہ گھر سے نکلے اور پھر وہ راستہ بھٹک گئے تھے کہ بیابانوں میں پھنس گئے تھے. اور ان کے جملے ہیں کہ مجھے قریب سے موت نظر آنے لگی تھی اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کوئی راستہ, اور گرمی بھی تھی, مجھے غش طاری ہونے لگا اور میں سمجھ رہا تھا کہ میرا اللہ کا بلاوا ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں. تو اس وقت ایک دم میں نے امام زمانہ کو بلایا کہ امام جلدی آئے, میری مدد فرمائیں. تو خیر امام زمانہ آئے, امام زمانہ کو مدد کی اور راستہ دکھایا کہ یہاں سے تم چلے جانا واپس گھر. اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اے سید, امام نے فرمایا یہ چند چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, یہ میرے شیعوں تک پہنچا دینا. کہ مجھے, اور پھر یہ بھی کہا ساتھ ساتھ مجھے افسوس ہے کہ لوگ اپنا فالوور کہتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے. مقصد کیا ہے, ان چیزوں پر اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ امام کے فالوور نہیں ہیں. تو میں بتاتی ہوں آج انہوں نے آہستہ سے کیا ان کو بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا شیعہ قرآن کی تلاوت لازمی کرتا ہے اور ہر دن کرتا ہے. آپ یہ اپنے نوٹس میں لکھ لیں فار دی یوتھ اسپیشلی, یہ ہمارے لیے میسج بھیجا ہے امام زمانہ نے. پھر کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نماز شب بھی وہ ادا کرتا ہے, یعنی قرآن کے ساتھ نماز شب وہ ادا کرتا ہے. یعنی کل کی بات کہ ایک سچا پکا سپاہی امام زمانے کا رات کی تاریکی میں وہ اللہ کو سجدے کرتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, اللہ سے یعنی لگا اللہ یعنی اللہ سے ایک رابطہ جوڑنا چاہتا ہے. اور پھر فرمایا زیارت قبور ائمہ, یعنی ہر ائمہ کی جو بھی قبریں ہیں ان کی زیارتوں پہ جاتا ہے. اور پھر کہا ہے کہ احترام سادات, یعنی آج کے جو موضوع سے میرا لنک ہے, یعنی آپس میں یونٹی اور آپس میں احترام, ماں باپ کا احترام, دوستوں کا احترام, بہنوں کا احترام, آپس میں محبت اور ایکا. یہ ہر جگہ پہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہمارے اماموں نے بیان کیا ہے. تو اس پہ اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ اس پہ فالو کر رہے ہیں. تو پھر دوسرا پوائنٹ بتایا کہ خطبہ 3 نہج البلاغہ میں سے الشکشکیہ کو حفظ کیا ہوا ہو. یعنی اب میں اپنے آپ سے پہلے سوال کروں گی پھر آپ سے کروں گی. آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کتنے لوگوں نے یہاں نہج البلاغہ کھول کے الشکشکیہ کو پڑھا, کہ کیوں کہا ہے امام زمانہ نے اس کو حفظ کیا جائے. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, حفظ تو دور کی بات, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے. اس میں امام علی کی وہ لائف بتا رہے ہیں جب ان کو الگ کر دیا گیا تھا. وہ اس مظلومیت کا دور بیان کیا گیا ہے کہ جب امام علی کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ہے جب میرے گلے میں ایک ہڈی پھنسی تھی, نہ میں اس کو اگل سکتا ہوں نہ میں نگل سکتا ہوں. یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. تو اس شکشکیہ کو حفظ کرنا. اور پھر کہا ہے کہ خطبہ بی بی زینب کو حفظ کرنا, یعنی جو خطبہ سنتے ہیں محرم میں جو انہوں نے دیا تھا شام کے بازار میں ہر جگہ جو دیا ہے وہ اس کو حفظ کرنا. پھر کہا ہے کہ والدین کی خدمت,
والدین کی خدمت اور والدین کے احترام کی تاکید بہت کی گئی ہے. اور ہمارے اہل بیت کہتے ہیں کہ پہلے اپنے والدین کو سنو, پھر جو وہ اجازت دیں اس بات پہ اپنا سر تسلیم کر دو, یعنی حکم ان کا مانو. ماں باپ کا احترام اسلام میں بہت اہم ہے. ہر بات پہ ان کی, چاہے تم بالغ بھی ہو جاؤ اس کے بعد بھی, لوگ کہتے ہیں oh I'm 18 plus I don't need my parents permission. No you do. اسلامکلی چلو, not the materialistic world. اپنے ماں باپ سے اجازت مانگو ہر بات پہ. یہاں تک کہ آیت اللہ بہجت کو یہ مرتبہ ان کے ابو نے کلاسز لینے سے منع کر دیا تھا, تو انہوں نے کہا ابو نے اگر منع کر دیا تو مجھے ان کا حکم ماننا ہے, تو انہوں نے بھی کلاسز دینا بند کر دی تھی. تو فار دا ینگ لیڈیز ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے, اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے بوڑھوں بزرگوں کا بھی احترام بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اس کے تھرو گئے جو ہم انشاءاللہ جانے والے ہیں. تو ان سے سیکھیں, ان سے ایکسپیرئنس مانگیں کہ کیا ہوتا ہے, کہ ان سے چیزیں لیں, لیسن سیکھیں. یہ ہیں ہمارے دیکھ کربلا کو دیکھیں, کیونکہ جن پہ ہم روتے ہیں, علی اکبر علی اصغر, ان کا لہجہ دیکھیں اپنے ماں باپ سے, کہ اگر آپ نے کہہ دیا تو ہم وسلم تسلیما, جو میں نے اس دن بات کی تھی کہ آپ کے حکم پر ہمارا سر تسلیم کر لیں گے ہم. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جماعت میں نماز پڑھو. اچھا, یہ جو ہے نا یہ صرف عورتیں یا مردوں کے لیے نہیں بتایا ہے, یہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچایا امام زمانے نے. تو کہا کہ جماعت میں نماز پڑھی جائے. پھر کہا ہے فقہ حدیث تفسیر کا مطالبہ کیا جائے, یعنی جو میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ دینی تعلیم حاصل کرو, فقہ کو سمجھو, اصول دین, فروع دین, تفسیر کا مطالبہ کرو, سمجھو کہ اللہ نے کیا رولنگز دیے ہیں, کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ رہے کچھ تو آپ کو جواب پتا ہو اس کا. یہ نہ ہو کہ ہمیں تو اپنے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو ہم کیسے لڑیں گے. جب ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں پتا تو کیسے پتا کہ امام زمان جس کے لیے لڑیں گے ہم ساتھ کیسے دیں گے. امام اسلام کو جو بچانے آئیں گے, دنیا کو تو اسلام پھیلائیں گے دنیا میں. اگر ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو ہم ہیلپ کیسے کریں گے امام کی. دیکھیں مین پوائنٹ فوکس آن. پھر کہا کہ نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ جو صحیفہ سجادیہ ہے اس کو پڑھو اور ان کی دعاؤں کو حفظ کرو. یہ اب آپ نے آپ سے پوچھیں کتنی دفعہ آپ نے صحیفہ سجادیہ کو کھولا, کتنی دفعہ نہج البلاغہ کو کھولا اور پڑھا. یہ مین تھنگ. دوسرے, اپنے سوشل میڈیا کے میسیج پڑھنے کے اگر فرصت ملے تو نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کھولیں, پڑھیں اس کو, کہ ہمارے امام, ہمارے اللہ ہمارے کیا کہہ رہے ہیں ان کتابوں میں, ان دعاؤں میں کیوں حفظ کرنے کو کہا ہے, یہ پتہ کریں. یو نیڈ ٹو پھر نصیحت کے بعد دعا کی کہ ان آیت اللہ کی جو ہے محبت سب کے دلوں میں ڈال, اور پھر ان کو ہر شیطان اور حسد سے بچائے. اور پھر انہیں آیت اللہ کو ایک خالص خاک شفا کی سجدہ دی جس میں اور کوئی مٹی شامل نہیں تھی, جو کہ انہوں نے اپنے قبر میں بھی وصیت میں بیان کیا کہ ہمیں ساتھ مجھے دفنانا. اور ایک عقیق کی انگوٹھی بھی دی, اور یہ کہا کہ جب اپنے مردوں کو دفناؤ تو ایک انگوٹھی جس میں 14 معصومین کے نام چھپے ہوئے ہوں, یعنی گریو ہوئے ہوئے ہوں, کارو ہوئے ہوئے ہوں, وہ اپنے منہ میں, یعنی مردے کے منہ میں لا کے دفناؤ. یہ ہمارے امام کے جو ہے نصیحت تھی آیت المرشد نجفی کو, جو ہم شیعوں تک پہنچانا ہم جو طالب علم ہیں ہمارا فرض ہے, رسپانسبلٹی ہے. تو اب پوچھیں اپنے آپ سے, یا آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا یہ جو واقعہ ہے, تو پوچھیں کہ ان میں سے جو لسٹ ہے ان میں سے کون کون چیزیں پہ آپ عمل کرتے ہیں جو امام زمانے نے کہا آیت اللہ سے کہ یہ شیعوں تک پہنچاؤ. میں نے کبھی نہج البلاغہ کھولا, میں نے کبھی ان کتابوں کو کھولا, میں نے کبھی شکی کو پڑھا, میں نے کبھی بی زینب کے خطبوں کو پڑھ کر ان پہ عمل کیا, سمجھا کہ کیوں کہا. دیکھیں رول سنیں, سمجھے بی زینب کو رول. انہوں جب کہتے ہیں کہ وہ عباس بن گئی, حسین بن گئی, وہ ان کا اسٹرانگ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے. اور اگر یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی, اگین وہی بات, اپنا موازنہ کریں اور چیک کریں کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں. سوال پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ ایک شخص, ایک جوان, انشاءاللہ آخری میں مسائل کی طرف آؤں گی, کہ ایک جوان کو بہت لگاؤ تھا امام زمانے سے, بہت محبت کرتا تھا وہ امام زمانے سے, اور اس کی چاہت تھی کہ وہ
پتہ کرنا تھا اس کو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں امام زمانے کی نظر میں, کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, ان کے کتنا قریب ہوں. تو بہت دعائیں کرتا ہے کہ امام مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دکھا دیں کہ میں آپ کی نظر میں کیسا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, آپ کے آرمی کا حصہ ہوں یا نہیں. اب دیکھیں یہ ہم جوانوں میں ہونی چاہیے یہ بات, ہم اسپیشلی دا گرلز, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم امام کے کام آنے بھی والے ہیں یا نہیں آنے والے. میں خود بھی, میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں, میں اس قابل ہوں کہ میں کیسے ہوں کہ امام کی ماننے والی ہوں. تو اگر آپ کے اندر یہ فکر نہیں آ رہی کہ میں امام کے کام آؤں گی تو آپ امام کی طرف متوجہ نہیں ہیں. پوچھا اپنے آپ سے. تو خیر وہ مشہد جاتا ہے, زیارت کرنے کے بعد جب واپس اپنے ہوٹل جاتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک گلی میں شور ہے کہ امام آئے, امام ملنے آئے. کہتے ہیں بھاگا بھاگا جاتا ہے, جسے دعا میں مانگا تھا نا کہ اشارہ دے دے گا میں امام کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. تو وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا رش تھا, مجھے امام دور سے نظر آ رہے تھے اور میں جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں جان نہیں پایا. اسی وقت میں نے اپنا زمین پہ گرا دیا اور افسوس کرنے لگا کہ شاید مولا نے مجھے قبول نہیں کیا. اور پھر اسی وقت گریہ کرنے لگا کہ شاید مولا نے مجھے قبول نہیں کیا, اور جب بھی بہت دور ہے وہ اور مجھے وہ بلا بھی نہیں رہے. اتنے میں ایک دم رش ہٹتا ہے اور امام ایک دم اس شخص کو جوان کو مخاطب ہو کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ. اس کو بلاتے ہیں, وہ جوان جاتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے وہ جوان جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ میں تم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل تھا. جب تم مشہد گئے میں تم سے خود ملنے آیا تھا. اب وہ جوان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے امام کو, اور وہ سوچتا ہے جب وہ اٹھتا ہے, جب وہ اپنے خواب سے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو پہچانا ہی نہیں. یعنی وہی بات, وہ اس کے اندر ٹینشن تھی, ملنا تھا, اس کو پتہ کرنا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں امام کی نظر میں. لیکن امام جب کہتے ہیں جب تم مشہد کی زیارت کے لیے گئے تھے تو میں وہیں پر ہی تھا اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا تھا اور میں تم سے ملنے بھی آیا تھا, لیکن اس کی گناہ اتنے تھے کہ وہ مل نہیں پایا امام سے, وہ پہچان نہیں پایا امام سے. تو پوچھا ہم نے آپ سے کہ کیا پتہ ہمارے امام سے ملے ہوں اور ہمیں اس قابل نہ ہو کہ ہم ان کو پہچان سکیں. سلام کا جواب واجب ہے. تو ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم امام مہدی, وہ دیکھیں جواب کا نہیں آیا, ہمیں آواز نہیں آئی نا. کیوں؟ الٹی سیدھی چیزیں سنتے رہیں گے سارا دن تو ہمیں کیسے پاک امام کی آواز آئے گی. اب قرآن, جیسے میں پہلے بتایا تھا, آیت اللہ بہت کہتے ہیں کہ اگر امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی زیارت کرو. تو پوچھا ہم نے آپ سے, ہم نے قرآن کی زیارت کی, اپنے روح کو قلب کو پاک رکھیں, اس وقت کی تیاری کریں, اس معرفت کو اپنے دل میں رکھیں گے. اے امام اس معرفت کو قائم رکھے گا, میری اس معرفت کو, کہ جب آپ آئیں تو میں آپ کو پہچان سکوں. آپ لوگ کتنے جوان فخر سے کر دیں گے میں فجر کے بعد دعا عہد پڑھتی ہوں. آپ اپنے امام سے عہد کیا کبھی کہ اے امام میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے قبر سے اٹھائے گا, کفن کے ساتھ مجھے اٹھائے گا. کتنی جوان لڑکے, میں ابھی میں آپ سے جوان لڑکیوں میں بھی مخاطب ہوں, کتنی یہاں ہیں سوشل میڈیا ہٹا کے کتنوں نے کہا کہ میں آج دعا عہد پڑھوں گی, آج زیارت عاشورہ پڑھوں گی, آج میں امام کو عہد کرتی ہوں کہ اے امام میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. کتنوں نے پوچھا اپنا, we need to take this serious. ہمارے امام زندہ ہیں, he is amongst us, لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے. مین کام ہے ان کو پہچاننا. تھوڑی سی obviously مجلس ڈیپ ہو گئی ہے, تھوڑی سی ڈرائی ہو گئی ہے, but we need to know, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اصل مقصد ان مجلسوں کا اپنے وقت کے حسین کو پہچاننا ہے. اور اگر ہم امام حسین پہ گریہ کرتے رہیں, کہ امام حسین بھی کہتے ہیں وہ مجلس میری مجلس نہیں ہے جس میں تم نے امام زمانہ اور میرے بیٹے مہدی کو یاد نہ کیا. امام جس کے لیے آپ گریہ کرنے آئیے وہ حسین خود کہہ رہے ہیں کہ اس مہدی کو اگر یاد نہ کیا تو وہ میری مجلس نہیں ہے. تو سمجھیں کہ ہمارے وقت کے امام سے کیا مانگ رہا ہے. منتقم کربلا الاجل الاجل, منتقم کربلا الاجل الاجل, منتقم کربلا الاجل الاجل. نعرہ صلوات. کہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ
کہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا اور ان کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ جہالت کی موت مرا ہے. ہمارے امام کچھ وداؤٹ پرپس نہیں کہتے تھے. تو اگر آپ نے اپنے امام کو نہیں پہچانا اور ان کی معرفت حاصل نہیں کی تو آپ جہالت کی موت مریں. اور یہ پھر تصور بھی نہیں کرے گا کہ امام آپ کو قبر میں آ کے اٹھائیں گے کہ آؤ میرے ساتھ, جب آپ نے ان کے لیے کام ہی نہیں کیا. یہ سیریس ہے. جب وہ آئیں گے نا, ایک ایک فرد کو دیکھیں گے, ایک ایک فرد کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم نے میرے لیے کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور ہماری طرف وہ کیوں امید سے لے کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں. ہمارے اوپر زیادہ امیدیں لے کے یوں بیٹھے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میری شیعہ ہے, یہ شاید میری طرف کام کرے, میرے لیے کام کرے. وہ کہتے ہیں, امام زمانہ خود کہتے ہیں, کیوں جاتے ہو پوری دنیا کے پاس, مجھ سے آگے بات کیا کرو, مجھ سے سرگوشی کرو, رات میں مجھ سے گفتگو کرو, مجھ سے باتیں شیئر کرو. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری پرابلمس کیا ہیں. بھائی امام ہے, وہ غیب کا علم ہے. مجھے پتہ ہے تمہاری پرابلمس کیا ہیں, لیکن تمہارے بتانے سے تمہارا دل ہلکا ہوتا ہے, اس لیے مجھے تم بتایا کرو. کتنی فکر ہے ان کو, اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں ایوری ڈے. وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم لکی, ہمیں ایسے امام ملا ہے جو ہماری مغفرت کے لیے دعائیں مانگے, جو اللہ سے کہے کہ اس کا گناہ کم کر دو, یہ میرا شیعہ ہے. اور ہم ان کو کیا دے رہے ہیں بدلے میں؟ اور گناہ اور شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں, ان کو اور آنسو دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایک شیعہ کا گناہ آتا ہے ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے, تو ایک گناہ کو دھونے کے لیے مجھے اپنے لہو والے آنسو استعمال کرنے پڑتے ہیں. یہ ہے, دس از اے شیعہ, ہم کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو چینج آور سیلوز. اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے دین اٹس ویری سیڈ. ہم اپنے امام کو رلا رہے ہیں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, انشاءاللہ میں مصاحب کی طرف جاؤں گی, کہ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سامرا کی زیارت کے لیے گئے, اور وہ سردار مقدس میں جہاں پہ امام زمانہ روایت میں امام زمانہ وہاں آتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان کو دیکھا, امام زمانہ کے ہاتھ بلند ہیں خدا کی طرف, اور وہ ہم شیعوں کے لیے دعا مانگ رہے تھے. ہم شیعوں کے, اپنے لیے نہیں مانگی, کسی کے لیے نہیں مانگی, ہمارے لیے مانگی. اب وہ میں پڑھوں گی, پھر پوچھیں ہم نے آپ سے ریفلیکٹ کہ ہم نے اس دعا کے بدلے میں امام کے لیے کیا کیا. تو وہ کہتے ہیں, بار الہ, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور ولایت کے پانی سے ان کو ملایا گیا ہے. اب دیکھیں, بچی ہوئی مٹی سے اہل بیت خلق ہوئے, ولایت کے پانی سے ملایا, کتنے بڑے عہدے کی باتیں ہیں. اور اس پہ بھی ہم اگر 1% ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں تو بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے. ولایت کے پانی سے ملایا. پھر بار الہ, ہماری محبت کے بھروسے پہ جو ہمارے شیعہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو معاف فرمانا, اور قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہمارے سپرد کرنا, اور ہماری عزت و اکرام کی خاطر انہیں معاف کرنا, اور قیامت کے دن ہمارے دشمن کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اور اگر ان کا میزان نیکیوں سے ہلکا ہو, یہ پتہ تھا امام کو ہمارا میزان نیکیوں سے ہلکا ہوگا, کہ ہم اتنا مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنا انٹر ہو گئے, فوکسڈ ہو گئے کہ ہمیں دنیا کو راضی کرنے میں ہم اللہ کو کتنی دفعہ ناراض کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا میزان نیکیوں سے ہلکا ہو تو ہماری نیکیاں ڈال کر اس کو بھاری کر دینا. یہ ہے امام کی دعا. اب پوچھا ہم نے آپ سے, کیا امام جو آپ نے یہ دعا مانگی, فرسٹ آف آل تو ہم اس بات کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ امام آپ جیسی ہستی ہماری لیے دعا مانگ رہی ہے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس بات کی اہمیت کہ ہمارے امام ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ایسی نہیں امام حسین نے اپنا 18 سالہ بیٹا دے دیا, ایسی نہیں اپنا 6 ماہ کا بیٹا دے دیا, ایسی نہیں اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کے اسلام کے لیے اپنا سر کٹا دیا کہ ہم شیعہ اور گناہ کرتے جائیں. اس لیے نہیں کیا ہے.